مسلمان بھائی کو یہ کہا کہ تم دوسرے کو ہدیہ دو، اور دوسرے کو کہا کہ تم ہدیہ قبول کرو، اور اس سے بہتر ادا کر سکتے ہو تو ادا کرو، نہیں تو اتنا ہی ادا کر دو، اور اگر نہیں تو جزاک اللہ ہی کہہ دو، اس کا لیے دو لفظ منہ سے بول دو۔ ہدیے سے متعلق چند احادیث ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں ہدیہ دیا کرو، ہدیہ دیتے رہا کرو، کیونکہ ہدیہ دینے سے انسان کے دل کا بغض اور کینہ یہ کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یعنی کسی دوسرے کے دل میں کوئی میل ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہدیہ دو، اس لیے کہ ہدیے سے جو سینے کی گھٹن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے ہدیہ دو، اس سے محبت بڑھے گی، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے ہدیہ دو کہ محبت کو بڑھاتا ہے اور سینے کے اندر کی نفرت کو ختم کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہدیہ دو اس لیے کہ ہدیہ تھوڑا ہو یا زیادہ یہ کینے کو ختم کرتا ہے اور محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ بڑی چیز ہی انسان ہدیہ کرے، چھوٹی چیز بھی ہدیہ کر سکتا ہے، لیکن یہ عمل دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ اب یہ ہدیہ لینا دینا باپ بیٹے میں بھی ہو سکتا ہے، باپ بیٹی میں بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھائی میں بھی ہو سکتا ہے، میاں بیوی میں بھی ہو سکتا ہے، اور رشتہ داروں کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہدیے کا لین دین کرنا یہ محبتوں کو بڑھا دیتا ہے، دلوں کی میل کو، گھٹن کو، دلوں کے اندر کینے کو، تنگی کو دور کر دیتا ہے۔ اور حدیثی کے اندر آتا ہے ہدیے کا قیمتی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ہدیہ محبت سے دیا جائے تو دلوں میں محبت بڑھتی ہے۔ اب شریعت نے ایک بھائی کو تو کہا کہ ہدیہ دو، اور دوسرے کو کہا کہ بھئی قبول کرو، ہدیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہدیہ قبول کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا شرمندہ ہوتے ہیں کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، نہیں کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی آدمی بغیر طلب کے آپ کو کچھ پیش کر رہا ہے تو ہدیہ قبول کرنا سنت ہے۔ بعض لوگ اس کے اندر بھی پریشان ہوتے ہیں، جی ہدیہ کیوں دیا؟ ہدیہ دینا بھی سنت ہے اور لینا بھی سنت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر 250 سال سے زیادہ تھی، تو جب وہ مدینہ پہنچے اور نبی علیہ السلام کی اطلاع ملی تو ان کو 3 اطلاعات ملی، 3 نشانیاں ملی تھیں جو انہوں نے پہچاننی تھیں۔ نمبر 1 کہ نبی علیہ السلام صدقے کا مال نہیں کھاتے، نمبر 2 ہدیہ قبول فرماتے ہیں، اور نمبر 3 وہ مہر نبوت جو 2 شانوں کے درمیان تھی۔ تو ہدیہ لینا بھی سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت یہ تھی، اگر کوئی آپ کو ہدیہ پیش کرتا تو آپ اس سے بہتر بدلہ اس کو دینے کی کوشش۔ ایک تو مال غنیمت میں جو غنیمت آئے حاصل وہ پاکیزہ مال ہے، اور یہ جو ہدیہ ملتا ہے بغیر دل کی طلب کے یہ پاکیزہ مال ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام ہدیہ قبول بھی فرماتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیتے تھے، بلکہ ارشاد فرماتے تھے جس بندے کو ہدیہ ملے اسے چاہیے کہ اس کی مکافات کرے، اور جس کی استطاعت نہ ہو وہ اس کا تذکرہ کر دے، اور جس نے اس کا تذکرہ کیا اس نے شکر ادا کر دیا۔ فمن ذکرہ فقط شکرہ۔ اول تو یہ ہے کہ کسی نے آپ کو ہدیہ دیا، اب آپ اس سے بہتر ہدیہ دے دیں۔ آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو یہ واجب نہیں ہے دینا، آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ اب آپ کیا کریں؟ اس ہدیہ دینے والے کا اچھے طریقے سے محبت سے تذکرہ کر دیں، اس کا اچھا ذکر کر دیں، اور اس کا شکر ادا کر دیں، جزاک اللہ، اس طرح کے الفاظ کہہ دیں، اس سے دلوں میں محبتیں قائم ہو جاتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ہمارے خاندانوں میں اور ہمارے بڑوں میں یہ روایات موجود تھیں، اب نہیں رہی اس درجے کی۔ ہمارے اسلاف جو ہیں ہدیے کا بدلہ دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی ان کی طرف ہدیہ بھیجا جاتا تو وہ برتن کو خالی نہیں بھیجتے تھے، بلکہ اس میں کوئی چیز ڈال کے بھیجا کرتے تھے۔ کہیں سے کچھ آیا، احسان کا بدلہ احسان، تو مکارم اخلاق تو یہی ہیں کہ اب برتن خالی واپس نہیں بھیجنا، اس میں کچھ ڈال کے بھیجنا۔ ایک شخص نے ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک برتن میں انجیر اور انگور ہدیے میں بھیجے، انجیر اور انگور۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو وہ برتن ملا، آپ نے وہ تحفہ تو رکھا، برتن واپس کرنا تھا، گھر میں کوئی اور چیز تھی نہیں جو برتن کے حساب سے ڈال کے دی جائے، تو آپ کے پاس اس وقت ایک کھال کا بنا ہوا لباس تھا، وہی برتن میں ڈال کے بھیج دیا۔ حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، اگر پڑھنے کے لیے کسی سے کتاب لو عاریتاً ادھار وقتی طور پر، تو بہتر یہ ہے کہ اگر اس میں جلد نہیں ہے تو واپس جلد کروا کے دو، اگر جلد اس کی بنی ہوئی ہے تو اس کے اوپر ایک اچھا سا پیپر لگا کے، کاغذ کا ورق لگا کے جو ہے کاغذ چڑھا کے واپس دے دو، بہتر کر کے واپس دو۔ ایسا نہ ہو کہ کتاب کو موڑ لیا، اس پہ نشان لگا دیے، لکھ دیا، کہ اگلے کے دل کو تکلیف ہو، ایسا نہ کرو، بہتر کر کے واپس دو۔ حضرت مرشد عالم تو یہ فرماتے تھے کتاب لو تو بہتر انداز سے اسے اچھے طریقے سے جلد کرا کے یا اس کو ذرا نیا پیپر لگا کے واپس دے دو۔
آج کل کا کیا ہے، آج کہتے ہیں جو آدمی کسی کو کتاب پڑھنے کے لیے دے دے وہ بے وقوف، اور جو پڑھ کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف۔ کتاب لینی تو یاد رہتی ہے، دینی یاد نہیں رہتی۔ یہ ہمارے اخلاق ہیں۔ تو ہم کسی سے کوئی چیز استعمال کے لیے لیں، واپس اس طریقے سے کریں کہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ یہ ہے احسان، یہ ہے اخلاق۔ آپ کی ضرورت تھی، آپ نے کسی سے کوئی چیز لی، واپس ایسے انداز سے کریں کہ اس کا دل خوش ہو جائے، وہ کتاب ہو یا گاڑی ہو یا کوئی اور چیز ہو، احساس کے ساتھ معاملہ تب مزیدار ہے۔